جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تشریف آوری کا شکریہ. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بڑے آپ کے چیز سنے، میں نے کہا چلو ان چرچوں میں تھوڑا سا ہم بھی شامل ہو جائیں. جی آپ کی مہربانی ہے، یہ ذرا نوازی ہے، بہت لطف فرمایا آپ نے. آپ کا اچھا اس میں گرامی کیا ہے؟ تو ذرا تعارف فرما دیجئے. اچھا اچھا، محترم اللہ حسن یاری صاحب، ہم نا بڑے ہی ایک آسان طریقے سے گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہیں گے، جی جی کیونکہ جس گفتگو میں شور اور شرابہ ہونا، اس میں نہ تو آپ دلائل دے سکیں گے نہ اس میں دلائل دے سکوں گا. صحیح فرما رہے ہیں بالکل. اور جس گفتگو جس موضوع پر گفتگو کریں گے، دو سوال میں آج کی نشست میں آپ کے لیے جو ہے وہ لے کر آیا ہوں. جی سب سے پہلے تو کچھ باتیں ہیں جو آپ سے میں کلیئر کروں گا. یہ بتانی ہے کہ دلیل جو ہم نے دینی ہے وہ کس کتاب سے دینی ہے، قرآن حکیم سے دینی ہے یا احادیث مبارکہ سے؟ یہ آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیں، کسی بھی قسم سے جب انسان استدلال کرتا ہے، آپ شیعوں سے استدلال فرمانا چاہ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے وہ دلیل لائیں گے جو شیعوں کے ہم مقبول ہو، ان پہ حجت ہو. ہم دلیل عقل کو حجت سمجھتے ہیں، ہم قرآن مجید کے آیات جی کو حجت سمجھتے ہیں، اور ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ جی والسلام کی وہ روایات جو معتبر کتب میں وارد ہیں، جو شیعہ کتب ہیں، ان کو حجت سمجھتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے ہاں حجت ہیں. ہمارے جو بھائی اہل اسلام ہیں ان کی روایات کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ان کو، مگر یہ کہ وہ متواترات میں سے ہو، اس کا حکم اور ہے. اور ان اچھا، کے میرا سوال علماء آپ کے سے یہ ہے، نظریات، آپ نے ابھی علماء کے نظریات، علماء کے فتوے، یہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے. جی بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میرا سوال یہ، آپ نے کہا ہے قرآن حکیم کو آپ حجت سمجھتے ہیں، تو سوال تو یہاں یہ بنتا ہے، آپ کیا قرآن حکیم کو کامل سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ وضاحت فرما دیں. یہ مکمل ہے؟ کیونکہ شریعت میں سب سے اکمل اور سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ قرآن حکیم ہے. جی اگر آپ اس کو حجت سمجھتے ہیں، اس کے لیے پہلے یہ شرط ہے کہ آپ کو اس کتاب کے کامل اکمل ہونے میں شک نہ ہو، کیونکہ لا جی ریب فیہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے. تو اگر آپ کے دل میں اس کی کاملیت پر شک ہے تو پھر آپ اس کو حجت کے طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو محترم ناظرین، قبلہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ دیکھیں، کسی بھی موضوع پر کوئی بھی شخص استدلال کر رہا ہو نا، وہ کبھی بھی پورے قرآن سے استدلال نہیں کرتا. آپ مجھے دکھائیں کہ کون سا عالم ہے کہ ایک موضوع پہ استدلال کر رہا ہے، وہ پورے قرآن کو دلیل کے طور پہ لا رہا ہے کہ پورا قرآن، اس کی جتنی صورتیں ہیں، میں جس کی آپ کو آیات ہیں. اب میں بات آپ کرنے دیں نا، میں علامہ صاحب میں بات کرنے دیں، علامہ صاحب بات کرنے دیں. جی جی کر تو جی جی تو جی جی آپ کر جب بھی کوئی جی شخص استدلال کرتا ہے تو وہ قرآن کی کچھ آیات کو، مثلا 1 آیت، 2 آیت، 10 آیت، 20 آیت، 30 آیت، زیادہ سے زیادہ 50 آیت، 100 آیت لے کے آئے گا. پورے قرآن کا کوئی نہیں لاتا کہ اگر پورا قرآن نہیں ہے تو ہم دلیل لا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کبھی جی ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی استدلال میں، چاہے وہ عقائد کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ حلال و حرام کے موضوع پر ہوں، اخلاقیات کے موضوع پر ہوں. پوری قرآن سے استدلال انسان نہیں کرتا. کچھ آیتیں کوٹ کرے گا بھائی، جو اس موضوع سے مرتبط ہے اس سے اپنا نقطۂ نظر پیش کرے گا. تو لذا یہ کہ اگر قرآن کریم، دیکھیں قرآن کریم کامل ہے یا نہیں ہے، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حجت ہے. یہ استدلال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا قرآن موجود ہوگا تبھی آپ استدلال کر سکیں گے. اگر پورے کا پورا قرآن نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی موضوع کے لیے آپ قرآن کے کسی جز سے استعمال کریں گے. جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے کہ ہمارا اس میں کیا عقیدہ ہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو فریقین کے ہاں متواتر ہے، جو فریقین کے روایات میں، صرف شیعہ روایات میں نہیں ہے، آپ لوگوں کے اپنے روایات میں یہ بات متواتر ہے کہ قرآن مجید صحابہ کے اقوال ہیں اور تابعین کے اقوال ہیں، الا ماشاء اللہ کہ قرآن مجید کی آیات کھو گئی ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے بھی اس میں روایات متواتر ہیں، فوق حد تواتر ہیں. یعنی یہ مسئلہ جو شخص انصاف کے ساتھ تاریخ جمع قرآن کو دیکھتا ہے اور احادیث فریقین کو دیکھتا ہے، اس کے لیے یہ اظہر من الشمس ہے، یعنی بدیہی ہے.
جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکے سے مدینے آئے ہیں اس طرح واضح ہے. اسی طرح یہ اس مسئلے پہ اتنے دلائل زیادہ ہیں, اتنے روایات زیادہ ہیں, اور اس کے مقابلے میں ایک بھی روایت نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے نا کہ شیعہ اور جماعت مخالفین دونوں کے علماء نے اجماع کیا ہے کہ بھئی قرآن کامل ہے. اور ایک دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں. آپ نے جس آیت کا کوٹ کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں یہ نہیں لا ریب فیہ انہ کامل, انہ لم ینقص منہ شیء, لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں شک نہیں ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اس میں وہ آیا کچھ اور بتا رہا ہے نا, وہ تو آپ کا مقصود مدعا تو نہیں بتا رہا. جی بسم اللہ. اس میں آپ کی بات کو یہ کروں گا کہ آپ تو کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں لا ریب فیہ سے مراد یہ نہیں, حالانکہ ہماری تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ لا ریب فیہ سے مراد قرآن کی کاملیت بھی ثابت ہوتی ہے, ہماری میں لکھا ہے. آپ اس کو نہیں مانیں گے, مجھے پتہ ہے. آپ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ آیت, آپ ہمیں سمجھا دیں, آپ قرآن آپ کے سامنے, اس آیت کو آپ پکڑ لیں, ہمیں سمجھا دیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ایک منٹ کہ اس میں کاملیت آپ کہاں سے لے کے آئے؟ میں آپ کو جس چیز پر گفتگو کرنے لگے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ میرا جو موضوع یہ ہے, کیونکہ میں نے آپ سے حجت پوچھی ہے, کیونکہ کاملیت پر جو ہے یقین آپ کہتے ہیں کہ روایات ادھر بھی ہیں ادھر. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو موضوع آج ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا کائنات نے کیا کسی جگہ پر, میں آپ کو روایات سناؤں گا صحیح احادیث سے, کہ کسی جگہ پر حضرت علی نے خلفائے راشدین میں سے, یعنی حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان, ان کو کسی جگہ پر آپ نے کیا سب و ستم کے الفاظ بولے؟ میں ان کی تعریفات میں آپ کو احادیث مبارکہ سناؤں گا. آپ نے اپنے طور پر جو وہاں اگر انہوں نے غلط کہا ہے کسی جگہ پر, آپ نے وہ حوالہ جات اور ان کے راویان پر کہ وہ صدوق ہیں, وہ کذاب تو نہیں ہیں, یہ ساری جرح آپ نے پیش کرنی ہے میرے ساتھ. میں بھی جو راوی آپ کو پیش کروں گا, جو حدیث پڑھوں گا, جتنے اسماء الرجال والے ہیں ان کی تمام گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے بھی جتنی حضرت علی کی روایات وہ سنانی ہے جس میں انہوں نے غلط کہا ہو حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر کو, میں وہ سناؤں گا جس میں انہوں نے ان کی تعریفات کی ہیں. اس چیز پر آپ نے گفتگو کرنی ہے مجھ سے. جی بسم اللہ بسم اللہ. بہرحال وہ شرط ہمارا یاد رکھیے کہ ہمارا شرط یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کی روایات کو حجت نہیں سمجھتے اور آپ کی روایات کو صحیح نہیں سمجھتے, اور ہم لازمی بات ہے کہ آپ کی روایات جن فلٹر سے گزرا ہے, جس تاریخ سے گزرا ہے, اور آپ کے علماء جن تعصب کے ساتھ دربار اور سیاست کے مصلحت کے تحت انہوں نے احادیث نقل کی ہیں, ہم ان کو حجت نہیں سمجھتے. اگر آپ کے پاس یہ احادیث میں کوئی ایسی بات ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے ابو بکر عمر کو اچھا کہا ہو, تو آج ہم ڈکلیئر کریں گے وہ اچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات نہیں ہے. 12 اماموں میں سے آواز کٹ رہی ہے, ذرا تھوڑا سا مائک ٹھیک کر لیں. جی آواز میری صحیح ہے, وہ آپ کی جانب سے ہے. دیکھیں عرض یہ ہے کہ صرف ہم آپ کو صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی نہیں کہہ رہے, ہم 14 معصومین علیہم السلام میں سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی منتظر علیہ السلام, کسی بھی امام کا آپ قول دکھا دیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو اچھا کہا ہو, تو مسلمان کہا ہو, مومن کہا ہو, تو آج سے ہم اپنا عقیدہ چینج کریں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ ہمیں دکھائیں, بس مہربانی کریں کہ وہ حجت وہ حدیث لے کے آئیں جو شیعہ حدیث ہو, مخالفین کی حدیث ہم یہاں پہ نہیں سنیں گے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلی جو ہے روایت وہ سنانے لگا ہوں. یہ میرے سامنے جو کتاب ہے وہ جناب یہ آپ کو سامعین کو نظر آ رہی ہوگی, فضائل الصحابہ, ٹھیک ہے جی. یہ لکھنے والے محدث امام بن حنبل ہیں, ٹھیک ہے. احمد حنبل کی نہیں چلے گی. احمد زحمت ہی نہ کریں, احمد کی زحمت نہ کریں. احمد شیعہ نہیں ہے. احمد ہمارے نزدیک آپ کسی کی اچھا احمد ہمارے نزدیک منحرف آدمی. اچھا آپ ان کی نہیں دیکھیں, ابھی کوئی یہودی آ کے نہ آ جائے نا ادھر, کہہ دے کہ میں آپ دیکھیں, میں یہودی ادھر آ جائے کہہ دے میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ شریعت میں شراب پینا جائز ہے, یا کوئی کرسچن آ جائے, ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ, وہ اپنی کتاب کھول کے آ جائے کہ بھائی دیکھیں میں آپ کو دکھا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شراب پینا جائز ہے, وہ تو ہم کیا کہیں گے, ہم کہیں گے کہ بھئی ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے. ہمیں دلیل دیتے ہیں.
جب آپ ہمیں دلیل دیتے ہیں تو اس وقت تو آپ ہماری کتابوں سے روایت، چاہے کتاب ہماری، آپ نے کہا ہے کہ قرآن حجت نہیں، اب کوئی دلیل دینے کے لیے پورے قرآن سے کوئی بھی دلیل پیش نہیں کرتا، تو میں کیا کہتا ہوں، اگر آپ قرآن پر شک کرتے ہوئے اس سے آپ آیت کا ترجمہ اور آیت کو ہماری ان کتابوں پر چاہے شک ہے، تو اس میں کوئی ایسی روایت ہو جو روایت کرنے والے جتنے اسناد حدیث ہیں اس کے متن میں تمام راوی بھی اہل بیت کے ہی ہوں، تو پھر بھی آپ کو کیا ان میں شک ہوگا؟ پھر تو وہ اگر روایت کوئی پیش ایسے کر سکتے ہیں اگر اس کی ابھی اسماء اور رجال بھی ٹھیک ہیں۔ ابھی بتا دیں گے نا، اگر آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس کے سب راوی وہ شیعہ ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوں، اس کا مصنف آپ نے خود ابھی کہا احمد بن حنبل، وہ ایک ناصبی شخص تھا، وہ نہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھا بلکہ وہ ناصبی تھا احمد، اور اسی طرح احمد کے جتنے مشائخ تھے جن کی وہ تعریف کرتا ہے وہ نہایت بغض اہل بیت علیہ السلام رکھتے تھے، تو آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ پس جائے گا آپ کے کہ وہاں آپ کے روات میں یا اس کتاب کا مصنف یا مؤلف وہ غیر شیعہ ہوگا، غیر ناصبی چلے ہوگا۔ میں یہ میرے پاس ایک اجازت دیں کتاب ہے، اجازت آپ دیں ان کو اجازت دیں مانتے میں نہیں کسی اجازت دیں میں آپ کے نقطے کا ایک جواب دوں کہ آپ یہ نے کہا دارا قطنی کی کتاب میں ہے میرے سامنے، میں آپ کی امام کتابوں سے دیکھیں میں آپ کی کتابوں سے استدلال اس لیے کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ حجت ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ مناظرے کے لیے آئے ہیں، آپ عالم دین ہیں، مناظرے کی ابتدائی شرط یہ ہے کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے مناظرے میں جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو۔ میں کر سکتا ہوں کہ شیعہ کتب سے بہت سارا استدلال کروں، جب میں آپ لوگوں سے مناظرہ کرتا ہوں نا میں کر سکتا ہوں، میں شیعہ کتابوں میں دلائل کی کمی نہیں ہے، ابو بکر عمر پر مسئلہ امامت پر مسئلہ خلافت پر مسئلہ عصمت پر اہل بیت علیہ السلام کے معجزات پر، ان کی انبیاء پر افضلیت پر، روایات بے انتہا سمندر ہے روایات کے، میں کر سکتا لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے اچھا پتہ ہے کہ یہاں پر مجھے اجازت دیں نہیں بات حضرت کرنے کی، مجھے ایک سوال ہے۔ اجازت دیں دیکھیں آپ بار بار میری بات کاٹ رہے ہیں، میں وہ کام نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اچھا مجھے کتب یہاں آپ کے پر مجھے بار بار کاٹنا کاٹیں مجھے حضرت پلیز یہ نہ بتائیں کاٹیں یہاں پر، پلیز نہ کاٹیں، آپ نے خود یہاں بولا تھا کہ شور شرابہ ہوگا تو بات سمجھ نہیں آئے گی، بات نہیں کر سکیں گے نا، میں بات کر رہا ہوں، جب میری بات ختم ہو تو آپ شروع کر دیں، ایسے ہی بریک لگا دیں اپنے بات میں، ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں بیچ میں، تو میرے بھائی میں وہ دلائل اس لیے نہیں لاتا کہ وہ کتابیں آپ کے ہاں مقبول نہیں ہیں، تو مہربانی کریں آپ یہ جو الف یہ ایک بچہ 5 سالہ بچہ بھی جانتا ہے، جب کوئی والد صاحب سے گفتگو کرتا ہے تو ایسے دلیل لاتا ہے، ایسا عذر بہانہ لاتا ہے جو والد کو قابل قبول ہو، وہ ایسا عذر بہانہ نہیں لاتا جو اس کو پتہ ہے اس کے والد نہیں مانیں گے، تو یہ ایک 5 سالہ بچے کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے لیے وہ دلیل لے کے آئیں جو ہم نے کہا قرآن حجت ہے، احادیث اہل بیت علیہ السلام حجت ہے، بسم اللہ ابو بکر عمر کا ثابت کریں، تعریف تو دور کی بات ہے، ان کا اصل اسلام ثابت کریں، بسم اللہ۔ اچھا اب میں سوال یہ کروں گا کہ آپ ہماری کتابوں کو دلیل اور حجت نہیں مان رہے، آپ کی کون سی کتاب ہے جس میں حضرت علی نے ان کی مخالفت کی ہے، اس کا کسی کا حوالہ دیں جی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بہت ساری کتاب احتجاج تبرسی میں آپ حوالہ دیں نا، حوالہ دیں نا اس کتاب میں لے کے آتا ہوں احتجاج تبرسی سے جی میں آپ کو لے کے آتا حوالہ ہوں۔ دیں۔ میرے محترم ناظرین، اس میں احتجاج تبرسی میں جو لوگ اس کتاب سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ اس کے مقدمے میں مرحوم تبرسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کتاب کے سب روایات شیعوں کے ہاں متواتر ہیں۔ اچھا اس میں مثلا ایک روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں، اور میں اگر آپ پوری روایت نہ سن سکیں تو میں اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سن لیں۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج تبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چھاپ انتشارات اسوہ قم ایران میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 304 میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جب ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر سے بات نہیں کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے تاکہ ان کو راضی کیا جائے۔ اور ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ یہ تو میری گناہ نہیں ہے، لوگوں نے مجھے مجبور کیا، میں نے خلافت قبول کی ہے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، آپ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ابو بکر سے کہا کہ
فما حملك عليهم إذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس ذمہ داری کے آپ مشتاق نہیں تھے اور آپ اس ذمہ داری کو لینا بھی نہیں چاہتے تھے اور اس کی کام بھی بہت زیادہ ہے آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے اور آپ کی یہ ذمہ داری آپ اس بوجھ کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ تو ابو بکر نے کہا اس وقت، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واحلت ان يكون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال فاعطيتهم قود الاجابه ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنعت. ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میری امت جو ہے ضلال گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے، اور جب سب امت نے اجماع کی میرے ساتھ بیعت پر تو میں نے قبول کیا. میں نے محال سمجھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باطل ہو. اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ بعض لوگ میرے خلافت کو نہیں مانتے تو میں بیعت کو قبول نہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا، اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال افکنت من الامت ام لم اکن؟ قال بلا. ابو بکر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ اجماع کریں کہ پوری امت نے مجھ سے بیعت کی ہے، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں ہوں؟ کہاں کہ آپ ہیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ الْعِصَابَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَنْكَ مِنْ سَلْمَانَ وَعَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ وَابْنِ عِبَادَةٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنصَارِ. اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کیا، سلمان، ابو ذر، مقداد، سعد ابن عبادہ اور سعد ابن عبادہ کے جتنے ساتھی ہیں انصار میں سے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہ اس امت میں سے نہیں ہیں. ابو بکر نے کہا جی ہاں وہ سب اسی امت میں سے ہیں. فقال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان هؤلاء قد تخلفوا عنك. تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت سے کہ میری امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، آپ اس سے کیسے دلیل لاتے ہو جب پوری امت آپ پہ مجتمع نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ ان لوگوں نے آپ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، میں نے انکار کیا ہے. اچھا پھر ابو بکر کے ساتھ بات چلتا رہا، میں پورا حدیث آپ کے لیے نہیں پڑھتا. ابو بکر سے پوچھا کہ آپ سنیں نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ایک شخص اگر خلیفہ بنتا ہے تو اس میں کون سے صفات ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے کہا نصیحہ، خلوص، وفا، دفع المداہنات، اس میں سستی نہ ہو، والمحابات وحسن السیرہ واظہار العدل والعلم بالکتاب السنہ والفصل في الخطاب مع الزہد في الدنیا وقلة الرغبة فيها وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید ثم سکت. یہ صفات اس نے بتا دیا. اب عربی کے صفات ہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا، وقت لگے گا، آپ توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا والسابقہ والقرابہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. ابو بکر نے کہا جی سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر افی نفسک تجد هذه الخصال او فیہ؟ قال بل فیک یا ابو الحسن. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تو نے جتنے صفات گنتی کیا، علم بالکتاب والسنہ، عدل، حسن السیرہ، فلان فلان فلان، یہ خصال تجھ میں ہے یا مجھ میں؟ تو انصاف سے بتا. ابو بکر نے کہا بل فیک یا ابو الحسن، یہ سب صفات مجھ میں نہیں، آپ میں. قال فانشدک باللہ انا المجیب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ذکران المسلمین ام انت. اے ابو بکر مجھے بتا دے کہ جب کوئی دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا سب سے پہلا ایمان لانے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. قال بل وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ تھے. قال فانشدک باللہ انا صاحب الاذان لاهل الموسم والجمع الاعظم للامه بسوره براء ام انت؟ قال بل انت. اے ابو بکر مجھے بتا کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ براء نازل ہوئی کہ مکے میں آپ جا کے اعلان کر رہے ہیں کفار مشرکین کے درمیان جا کر موسم حج میں کہ اس کے بعد یہاں پہ مکے میں کسی مشرک کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس زمانے میں مکے میں مشرکین کی اکثریت تھی، اور جو شخص اعلان کرتا اس کے قتل ہونے کا بھی امکان تھا. وہ کون تھا جس کو یہ اعزاز ملا کہ مکے میں جا کے اعلان کرے؟ وہ آپ تھے یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت.
فانشدک باللہ انا وقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنفسی یوم الغار ام انت. ابو بکر مجھے بتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مرگ پر کہ وہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے شب ہجرت, اپنی جان وہاں پہ سینے میں جان وہاں پہ تلواروں کے نیچے لٹھا کر, وہ کون تھا جس نے رسول کی جان بچائی؟ وہ آپ تھے یا میں تھا؟ اچھا, یہ روایات بہت زیادہ ہماری کتب میں, اور ابو بکر کی مذمت اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف الفاظ, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا. میری بات سنیں. جی اب نہیں, اب میری سنیں نا, آپ نے بول لیا ہے. بسم اللہ بسم اچھا, اللہ. آپ نے یہ جو روایت پیش کی ہے, آپ نے اپنے جس عالم کا حوالہ پیش کیا ہے, اب میں کیا اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ امام احمد بن حنبل کا جیسے آپ نے انکار کیا, میں کہوں کہ ان کی دلیل میرے نزدیک حجت نہیں ہے, تو یہ بالکل. بتائیں نا, آپ ہماری کتابوں کی دلیل کو مانتے ہیں, میں آپ کی نہیں مانتا, تو اس روایت کو میں کیسے قبول کروں؟ اسی کے مقابل ایک روایت میں بھی سنا دوں گا, آپ ذرا سنیں. نہیں بالکل, اس سے پہلے کہ آپ سنائیں سن لیں. دیکھیں, نہیں میں نہیں سنوں گا, میں نہیں سنوں گا, پہلے مجھے بات کرنے دو. میری گفتگو نہیں سنیں گے اس لیے کہ میں دیکھو بات سنو, پہلے میں نے آپ کو سنا ہے. بات سنیں. آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنی کتاب میں دکھاؤ, میں نے اپنی طرف سے دلیل. میری بات نہ کاٹیں پلیز, میری بات میں نہ کاٹیں, میری بات کو نہ کاٹیں, میری بات کو نہ کاٹیں. نہیں میری بات کو نہ کاٹیں, آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بھائی, میں نے خود تو شروع سے بولا تھا کہ میں شیعہ کتب کو دلیل کے طور پہ نہیں لاتا, کیونکہ اس کتب کو آپ نہیں مانتے. آپ نے خود کہا اپنی زبان سے کہ اپنی کتاب سے مجھے ایک حدیث دکھاؤ. مجھے بات نہ کاٹو پلیز. دیکھو مجھے بات کرنے دو. دیکھو آپ کو بات کاٹنے کا بڑا شوق ہے. آپ نے دیکھو ابھی میں بات کر رہا ہوں. یہ دیکھنے والے بھی اوکے بھائی, یہ شخص کو بات کرنے کا اصول نہیں معلوم کہ ایک شخص جب بات کر رہا ہے اس کے بعد نہیں کاٹتے. بھائی مجھے بات کرنے دو. میں نے بڑے تحمل سے بات سنی. نہیں سنا. آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم دے دوں کہ آپ حدیث پڑھیں, تسلی سے بول لیں. اچھا سن لو, ابھی اچھی طرح سے سن لو. میں آپ کے حدیث نہیں سنوں گا آپ کی اپنی کتاب سے, اس لیے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر عمر کی مذمت ہو. میں اس لیے نہیں لایا کہ میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر کہ ابو بکر عمر برے ہیں اس سے ثابت ہوگا. مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تو میں نے حدیث لے کے آیا. اگر آپ کے پاس دیکھیں, مجھے پتا ہے, آپ مسند احمد کا مجھے پتا ہے, مجھے فضائل احمد کا پتا ہے, میں ان کے روایات کا دیکھا, وہاں پہ ابو بکر عمر کی کچھ تعریفیں ہیں, وہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں, احادیث متواترہ کے خلاف ہیں. اگر میں آپ سے کہہ دیتا نا کہ میں اپنی کتاب سے ایک تعریف سناتا ہوں, آپ بھی اپنی کتاب سے سنائیں, پھر آپ کو حق تھا کہ اپنی کتاب سے سناتے کچھ. لیکن میں نے جب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, کہ میرا شروع سے ڈیمانڈ یہ رہا کہ ہماری کتاب سے کچھ پیش کرو, تو یہ آپ مجھے شروع سے بتا دیتے, یا پھر آپ بھی اپنی کتاب سے ایک پیش کرو, میں پیش کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میں پیش نہیں کرتا, یہ کوئی اصول مناظرہ ہے ہی نہیں. اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی کتاب سے پیش کروں اور آپ میری کتاب سے پیش کریں, ٹھیک ہے نا. آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ ہماری کتاب آپ پہ حجت نہیں, آپ کی کتاب مجھ پہ حجت نہیں ہے. اب میری بات سنیں. میں آپ کی ہی یہ کتاب ہے, اس کا حوالہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں کلینی کی ہے. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ شیعہ کی. یہ میں اپنی کتاب ہے, انہوں نے حوالہ ان کا کوڈ کیا ہوا ہے, پوری عبارت میں سناؤں گا آپ کو. جی پڑھیں. تو آپ کتاب الروضہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کتاب الروضہ کی جی دیکھیں, آپ کو اگر لائبریری میں تھی, میرا دوست وہ لے کر گیا مجھ سے, میں نے ٹھیک ہے, آپ ادھر دیکھیں, تیاری کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے نا, شیعہ کتاب کو لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو. ہم آپ کی کتاب پہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں عبارت پیش کروں گا پوری. آپ کتاب کھولیں, میں جلد نمبر بتاتا ہوں, صفحہ نمبر بتا دو. جلد نمبر بتاؤ. آپ عبارت کھولیں, آپ بتاؤ نا جلد نمبر, میں صفحہ نمبر, جلد نمبر 2, جلد نمبر 2, صفحہ نمبر 85. یہ بکواس ہے, یہ بالکل بکواس ہے. کتاب الروضہ کا جلد نمبر 2 ہے نہیں, کتاب الروضہ کا ایک ہی جلد ہے. روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے بھائی, روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے, اس کے 2 مجلدات نہیں ہیں. یہ دیکھیں, یہ حوالہ اس میں اس طرح نہیں چلتا بھائی. چلیں آپ اس کی عبارت یہ نکال لیں, آپ اس کا بھی حوالہ نہیں مار رہے ہیں. چلیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں, یہ بھائی امیر المومنین
جی سنیں تحقیق کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنی کتاب سے نہیں پڑھتے، مخالف کی کتاب سے پڑھتے ہیں، اور مخالف کی کتاب کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے حوالے پہ عبارت پڑھنے لگا ہوں، جو اس میں عبارت کوڈ ہے، میں اس عبارت کو پڑھنے لگا ہوں. پڑھیں. جا بامیر المومنین مکرہن فبایع. جی بامیر المؤمنین، جا نہیں، جی نہیں، حضرت امیر المومنین آئے، حضرت علی آئے، خود آئے، وہ جا واحد کا صیغہ نے ذکر کیا. جا بامیر المؤمنین یہ غلط ہے. جا با کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا. جا بامیر المؤمنین علیہ السلام کون لے کے آئے؟ فاعل کون ہے؟ یا جی ابی امیر المؤمنین، جی اب امیر المؤمنین ہوگا، عبارت آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. ایک منٹ چلے جا اب امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر فاعل کی ضرورت ہے، پھر فاعل کی ضرورت، لانے والا کون ہے؟ جاؤ بامیر المؤمنین جاؤ، آپ صحیح پڑھ، اچھا جی، جاؤ بامیر المؤمنین مکرہن فبایع. امیر المؤمنین کو لے کر آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر. نہیں، مکرہن کا کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ مکرہن کا کیا مطلب ہے؟ یہ مکرہن اس نے لکھا ہے نا، کلینی نے لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ یعنی ناپسند کرتے ہوئے جبرن، تو یہ جبرن، یہ مکرہن، یہ آپ صفحہ بتائیں گے نا مجھے، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے نہیں مل رہا یہ عبارت. جاء بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن فبایعہ، یہ میں نے سرچ پہ بھی لگایا، مجھے نہیں. آپ ہماری فبایعہ یا فبایعہ؟ فبایعہ بیعن سے. تو آپ پوری حدیث پڑھیں نا. انہوں نے عبارت یہاں پر یہ بس لکھی ہے، اس کتاب نے عبارت، یعنی وہ بیعت انہوں نے آ کر کی. اچھا دوسرا میں آپ کو اجازت میں وہ حدیث میں پڑھوں وہ حدیث، وہ یہ ہے حدیث، وہ یہ ہے، وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی، وہ آپ کے خلاف وہ دلیل ہے. اوکے، وہ دلیل نہیں بنتی ہے. وہ انہوں نے جو یہ کیا اہل بیت کی شان ہے کہ حضرت علی کو جبرن پکڑ کر لائے. مجھے یہ بتائیں، یہاں پر تو آپ ان کی بزدلی ظاہر کر رہے ہیں. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے، قتل کر. اور سنو نا بھائی، بات کرنے دو، دیکھو. اور بھائی جب بھی سوال کرتے ہو نا، 10 منٹ مجھے دیں، اور 10 منٹ لے لو. جب سوال کرتے ہو تو میری بات نہ کاٹو. اور بھائی جب سوال کرتے ہو نا، مجھے دیں پہلے، جو ہی میں جواب دینے لگتا ہوں، مجھے 10 منٹ دیں. نہیں بھائی، مجھے جواب دینے دو نا، مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں، مجھے بس جواب دینے دو. آپ اتنی دیر بولے ہیں، اللہ سریاری صاحب، میں نے آپ کو سنا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کاٹا. اور بھائی ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی لے کے آئے، تو اس میں ان کی بے عزتی ہے، یہ ان کی توہین ہے. بھائی توہین کیا لوگوں نے پیغمبر کی توہین کیا. جو لوگ کافر تھے، جو لوگ مشرک تھے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گھس گئے ہیں کہ ہم ان کو قتل کریں گے. اسی لیے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کہاں پہ چلے گئے؟ غار میں جا کے چھپ گئے. یہاں پر نہیں، کون گھسے تھے؟ بھائی چپ کرو پلیز، بات کرو. صحابہ تھے، وہ کافر تھے، صحابہ بھی کافر بنے نا. چلیں، وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 7 منٹ دینے لگا ہوں ٹائم کے مطابق، میں آپ کو 7 منٹ. وہ صحابہ جو امیر، مجھے برداشت کرنا ہے، میں بولوں گا پھر. اچھا جی بولے. یہ حدیث یہ پوری طرح سے نہیں پڑھا ہے بھائی. حدیث یہ ہے کتاب روضۃ من الکافی سے. دیکھیں بھائی، ہمارا آپ سے استدلال تو میں نے بتا دیا ہے. اور بھائی آپ نے کہا 7 منٹ دیا مجھے نا، چپ کرو نا. ہمارا ان سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے. جب تمہارے پاس یہ کتاب نہیں ہے، تم اگلے ہفتے آ جاؤ، کتاب لے کے آ جاؤ نا، تحقیق کر کے لے کے آ جاؤ. جب تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، تم کسی کتاب کے حاشیے سے پڑھتے ہو، وہ بھی اس آدمی نے وہ عبارت، دیکھو پوری حدیث نہیں لے کے آ رہا. وہ کہہ رہا ہے کلینی نے لے کے آیا. وہ کلینی کی بات نہیں، وہ امام باقر علیہ السلام کا کلام ہے. امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام کا جملہ، وہ حدیث ہے، وہ کلینی کا جملہ نہیں ہے. اور اس کو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے نا کہ پورا کتاب، اس طرح مناظرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ حدیث کو ناقص اس کتاب سے بھی نہ پڑھیں، اس کو بھی ناقص ترجمہ کریں، پھر اس میں سے عبارت بھی چھپا دیں، کہتے کلینی نے بیچ میں ڈال دیا. اس طرح مناظرہ گفتگو دین ہمارے باعث اذیت ہے، باعث تکلیف ہے. آپ جو ہے نا زیادہ محنت کریں، تیاری کریں، پھر آ جائیں، پھر بات ہوگی. میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الروضۃ من الکافی. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کتاب لے کے آتے نا، کم از کم پورا حدیث تو پڑھ لیتے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے بھی جس نے حوالہ دیا وہ غلط حوالہ دیا کہ جلد نمبر 2 روضہ کافی کے 2 مجلدات نہیں ہے، ایک ہی جلد ہے. اچھا یہ جلد نمبر 2 ہے بھائی. دارالفکر ایران میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 300 ہے، 245 ہے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 341.
كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة. سب لوگ پلٹ گئے، سب لوگ پلٹ گئے ولایت سے، امامت سے، ایمان کے راستے سے، وفائے رسول، وفا عہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وفد کیا تھا اس سے پلٹ گئے، سوائے 3 آدمی کے. اچھا، قلت ومن الثلاثہ، میں نے عرض کیا امام محمد باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ، امام محمد ابن علی ابن الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پوتے ہیں. امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم چراغ ہیں. یہ کائنات کے تمام انسانیت پر اللہ کے 5ویں حجت ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 3 کون تھے؟ انہوں نے فرمایا المقداد ابن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی. یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے نہیں پلٹے. رحمت اللہ و برکاتہ علیہم، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو ان پر. ثم عرف اناس بعد یسیر، اور اس کے یہ شروع میں یہ 3 تھے، اس کے بعد بقیہ لوگ بھی ان سے مل گئے جو باقی رہے ولایت پر، عہد پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے میثاق پر. یہ 3 تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اور لوگوں نے بھی توبہ کر لی، بچتا ہے، ندامت ہوا، حسرت ہوا کہ ہم نے کیوں وفا نہیں کیا. وہ بھی آگے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی شیعوں کے گروہ میں مل گئے. اچھا، وقال هؤلاء الذين دارت علیہم الرحا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نصرت کا دار و مدار. رحا بولتے ہیں کس چکی کو بولتے ہیں، چکی انہی کی بدولت چلتی ہے. امام علیہ السلام اصل جملہ جو ہے نا، چکی انہی کی بدولت چلتی ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ناصر صرف یہی تھے. اچھا، وَأَبَوْا أَن يُبَايَعُوا، اور ان لوگ اچھی طرح سے عبارت پڑھو نا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں ابو بکر کی تعریف نہیں ہے، اس میں ابو بکر کی تکفیر ہے. وَأَبَوْا أَن يُبَايَعُوا، ان لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ ہم مر جائیں گے بیعت نہیں کریں گے ابو بکر سے. حتی جاؤوا بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن، آپ کہہ رہے تھے جاء بامیر المؤمنین، جاء غلط ہے بھائی، صحیح پڑھتے ہیں نا جاؤ، مجھے نہیں معلوم آپ کیا عبارت ہو. حتی جاؤوا بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن، یہ ہوا کہ یہ لوگ زبردستی کے ساتھ گھر میں گھسے، حملہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں، آگ لگایا وغیرہ وغیرہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ لوگ زبردستی لے کے آئے. یہ کہتے ہیں اس میں یہ توہین ہے، اور بھائی لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا. وَتَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن میں کتنی جگہ ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. آپ لوگوں کے تفاسیر میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کو کیا کرتے تھے؟ کاٹتے تھے چھری سے ان کو، یا بعض کو زندہ دیگ میں ڈالتے تھے، زندہ دیگچی میں ڈال کے اس کو پکاتے تھے انبیاء کو. یہ بھی آپ لوگوں کی تفاسیر میں. تو اس سے اگر کوئی شخص مظلوم واقع ہوتا ہے، اس سے اس کی توہین ہے. جو ظلم کرتا ہے اس کی توہین نہیں ہے. جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلیں، غار میں جا کے چھپیں. اب وہ کوئی بدتمیز کافر بات نہ کاٹو، بدتمیز کافر ہوگا جو کہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. نہیں جی ہاں، توہین ہے، ان کی تخفیف ہے، بالکل ہے، لیکن اس میں ان کی شخصیت کا ان میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ کفار کا ظلم ہے. جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن. اور بھائی حدیث تو ختم کرنے دو نا بھائی، حدیث تو ختم کرنے دو، چپ کرو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مکرہن، آپ کے 8 منٹ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ اکراہ کے ساتھ، یعنی زبردستی، وہ خود نہیں آنا چاہتے تھے، زبردستی لے کے آئے. فبایع، اور انہوں نے بیعت کیا. تو یہ جو دیکھیں، رفع عن امتی التسع، میرے امت سے 9 چیزیں مرفوع ہے. آپ کو پتہ یہ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، 9 چیزیں امت سے مرفوع ہے. ایک ان میں سے ہے کہ اذا اکرہوا، اگر کوئی شخص کسی بات پہ اکراہ ہو جاتا ہے، مثلا آپ کا حق ہے، یہ مکان آپ کا حق ہے، ایک ظالم آتا ہے تلوار ادھر رکھتا ہے کہ اعتراف کرو یہ مکان میرا نہیں ہے، آپ کہہ دو میرا مکان ادھر نہیں، مکان اس کا نہیں بنتا. یہ زوجہ آپ کا زوجہ ہے، بیوی آپ کی ہے. کوئی شخص یہاں پہ تلوار رکھ کہتا ہے کہ بولو یہ میری بیوی نہیں ہے، آپ کہہ دو میری بیوی نہیں ہے، یہ اس کی طلاق نہیں ہوتی. آپ 100 مرتبہ بھی کہہ دو نا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، طلاق ہی نہیں ہوتی. یہ جو بیعت کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بیعت ہے ہی نہیں، یہ بیعت ہے ہی نہیں. بیعت ہوتی ہے جو رضا سے ہو، بیعت جو اکراہ سے ہو، وہ شریعت میں کوئی بھی چیز اکراہ کے ساتھ ہو وہ نافذ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ تو ابو بکر کی خلافت کا بطلان کی دلیل ہے. یہ تو ابو بکر کی خلافت اگر صحیح ہوتی نا، امیر المومنین ہم سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں. کیونکہ رسول نہیں، میری بات انہیں ختم نہیں ہے،
میں بات کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن معی. اس کی صحیح حدیث ہے کتاب مستدرک حاکم میں بشرط بخاری مسلم, صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اہل بیت. فرمایا کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. تو یہ تو حدیث واضح بتا رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر سے بیعت نہیں کر رہے تھے, زبردستی پکڑ کے لے کے آئے ہیں. اور اس کے بعد یہ بیعت ہوئی, یہ بیعت ہے ہی نہیں ہے, یہ بیعت نہیں ہے. یہ اگر اہل بیت علیہم السلام ابو بکر کے نہیں بات سنو, خاموش. اہل بیت علیہم السلام اگر ابو بکر کے بیعت کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب ہے پیغمبر بھی مخالف ہے ان کا, قرآن بھی ان کے بیعت کو خلافت کو باطل سمجھتا ہے, اللہ بھی باطل سمجھتا ہے. حدیث کو پورا کرنے دو. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى, اور یہی آیے مبارکہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وآلہ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پیغمبر ہیں, صرف ایک پیغمبر ہیں. وہ خلود کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ان کی موت واقع نہ ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مر جائیں گے. یہ سورہ آل عمران کی حدیث ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہے, صحابہ زیادہ نہ کرو. جی یہ قرآن کی آیت ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. یہ انقلبتم کس پہ خطاب ہے؟ صحابہ سے خطاب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو, اے صحابہ تم مرتد ہو جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کے 144. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ بولتے جائیں میں نہیں کر رہا, یہ اللہ کا کلام ہے. اور بھائی یہ اللہ کا کلام ہے, تم اللہ کے کلام کی تصدیق نہیں کر رہے. بولتے جائیں تو بولو کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بولتے جائیں, میں کلام وما محمد الا رسول. سن لو وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہے. وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے, ایک دن ان کی موت ہوگی. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں, انبیاء کی وفات ہو گئی, سب انبیاء مر گئے سوائے حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سب مر گئے. چلیں جی, آپ نے 12 منٹ ٹائم لے لیا اسی حدیث پر جو آپ بیان کر رہے ہیں. افإن مات, اور چپ کرو بھائی, بات کرنے دو. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آپ اگلے سامنے والے بندے کا دلائل, اب آپ نے نہیں بولنا. آپ کا 42 منٹ یہاں پر ٹائم. آپ نے مجھے کب بات کرنے دیا بھائی؟ آپ ہر 2 منٹ کے بعد بیچ میں پڑھتے ہیں. میں جملہ بولتا ہوں تو چپ کرو بھائی. آپ نے 33 پر آپ بولے ہیں اور 42 پر آپ چپ ہوئے ہیں. اب میری بات توجہ سنیں. میں ختم نہیں ہوا, آیا ختم, حدیث ختم ہونے دو. یہ شخص کتنا بھائی, یہ شخص شروع میں آیا تھا نا, اس نے کیا کہا کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو نہیں کرتے. پڑھ لیں پوری حدیث. آپ کو چاہیے تھا نا کہ حدیث پڑھ لیتے, آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے. حدیث کا ایک فقرہ پڑھا, وہ بھی غلط پڑھا, اور پھر بھی بولا کہ اس میں آپ کو پڑھنے لگا, آپ نے یہ بھی سنانے لگا. آپ پڑھ لیں پوری حدیث پڑھ لیں. آپ نے یہ بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی بیعت کیا. اور بھائی وہ تو ہے, وہ بیعت ہے ہی نہیں. اکراہ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, اکراہ کے ساتھ طلاق ہوتی ہے؟ نہیں. اگر کوئی شخص, بالکل, پھر بیعت بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص آپ اکراہ کے ساتھ کوئی شخص آپ کو مجبور کرے, میں آپ کا سر کاٹوں گا, میں آپ کے بچوں کو زندہ جلا دوں گا, تم یہ مکان, اگر تم نہ کہہ دو کہ یہ مکان میں اس کا نہیں ہے, تم کہہ دو یہ مکان اس کا, مکان اس کی بن جاتی ہے؟ نہیں بنتی. شرعاً آپ ابھی بھی مالک ہیں, پہلے بھی مالک تھے مکان کے. آپ کے 1000 مرتبہ کہہ دو یہ مکان اس کا ہے, اس کا نہیں بنتا اس سے, کیونکہ یہ اکراہ ہے. اور بھائی یہ بیعت نہیں ہے, تمہیں اتنا عقل نہیں ہے. اب سنو جی. وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور اے صحابہ سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ مذمت نہیں کرتا بلا وجہ. اگر صحابہ مرتد نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ کا یہ آیہ باطل ہوتا. یہ اللہ کی یہ جو آیہ ہے یہ باطل ہوتا, یہ جھوٹ ہوتا. اللہ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی صحابہ مرتد ہو جائیں گے. وَمَن يَنْقَلِبْ, اور جو عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو بھی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو جائے گا, لن يضر اللہ شیئا, اللہ کو اس کا ضرر نہیں پہنچے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو جزائے خیر دے گا. تو یہ پتہ چلا حدیث کیا ہے. حدیث یہ ہے میرے عزیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ دین سے پھر گئے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام باتوں کو، ان کے تمام وصیتوں کو اپنے پیروں کے تلے انہوں نے دبا دیا سوائے 3 آدمی کے، لیکن ان کے بعد مزید لوگوں نے توبہ کیا، اہل بیت علیہ السلام سے ملے. یہ 3 لوگ مقداد، ابو ذر اور سلمان تھے. ان لوگوں نے کہا ہم کبھی بیعت مریں گے، بیعت نہیں کریں گے. اس وقت تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی یہ لوگ لے کے آئے تھے اور اکراہ کیا تھا. یہ خود دل ان کا خوش ہو رہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کی. وہ بیعت ہے ہی نہیں جو اکراہ کے ساتھ ہو. آپ میری سنیں گے؟ بسم اللہ. اب آپ میری سنیں گے؟ اچھا اب آپ نے بولنا نہیں. سننے والے اس کا فیصلہ کریں گے. سامعین، ان کا کفر خود ان کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس حدیث کے پیش کرنے کے بعد تمام شیعہ حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کے، وہ کس طرح انہوں نے کہا ہے 3 شخص اس میں صرف مسلمان رہے، سلمان، مقداد، ٹھیک ہے جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں آپ پھر یہ دیکھیں اس وقت حضرت علی کے بھائی حضرت فضل موجود ہیں، اس وقت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں. فضل ان کے بھائی نہیں ہیں، فضل بھائی نہیں ہیں. عبداللہ ابن عباس موجود ہیں. عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں. وہ 14 سالہ بچہ ہے. وہ 14 سال کا ایک بچہ ہے. وہ 14 سال کا ایک بچہ ہے. سنیں، اور حضرت عباس بھی موجود ہیں. وہ بھی کافر ہو گئے آپ کی حدیث کے مطابق جو آپ نے روایت پیش کی ہے. اس میں اہل بیت کے گھرانے کو آپ نے خود کافر ثابت کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، آپ تو خود اس حدیث کے مطابق منتخبہ ہو رہے ہیں. دوسرا، آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ صحابہ کرام جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارے مرتد ہو جائیں گے. نعوذ باللہ، آپ کا یہ استدلال ہی غلط ہے. دیکھیں اللہ نے سورۃ النور شریف میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے، اور اس وقت مومن سارے صحابہ ہیں. یہ آیت جب اتری ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتری. اس آیت کے اترنے کے بعد حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم کافر ہو، عمر تم کافر ہو، نعوذ باللہ تم اس آیت میں شامل نہیں ہو. تو حضور علیہ السلام جب آیت مبارکہ اتری ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ آیت کے مصداق سارے ہیں. منکم ضمیر جمع کے لیے ہے، یہ جمع کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے، استخلفنہم فی الارض، کہ ہم ضرور تمہیں خلافت دیں گے زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلوں کو خلافت دی تھی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود خلافت دے رہا ہے خلفائے راشدین کو، اس کا مصداق خود خلفائے راشدین ہیں. یہاں آپ یہ کہیں کہ اس آیت میں شامل جو ہیں وہ حضرت علی خالی تھے، اور اگر مولا علی خالی تھے تو منکم ضمیر جمع کیا، یہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یہاں پر شیعہ حضرات مجھے یہ دلیل دیں گے یہ آنے والے دور کے لیے، یہ اس خلافت کے حقدار جو ہیں وہ امام مہدی ہوں گے. لیکن سامعین، ان کی سب سے بڑی قرآن پاک میں تحریف یہ ہے، اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ ہے کہ یہاں پر منکم ضمیر مخاطب کے لیے اور جمع کے لیے، اور امام مہدی جو ہیں وہ فرد واحد ہوں گے، وہ فرد جمع نہیں ہوں گے. تو ان کا قرآن سے یہ استدلال کرنا ہی خود کفر ہے. اللہ نے تو قرآن میں ان صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ہم تمہیں خلافت دیں گے، تو اس آیت مبارکہ میں خلافت ان کی ثابت ہوتی ہے. آگے اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ اس کا مصداق ہیں. اور اس چیز کی کہ اس آیت میں شامل کون ہیں، اس کو ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے مخاطب جو ہیں وہ یہ صحابہ کرام ہیں، اور آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سنیں جی سامعین، انہوں نے دلیل دی ہے. میں اب ان کو ایک اہل بیت کی ہی حدیث سناتا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. جن اہل بیت کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مخالف تھے، حدثنا ابو بکر احمد ابن محمد ابن اسماعیل. کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے جناب میزان الاعتدال. یہ میزان الاعتدال مصنف کس کی کتاب ہے؟ کس فرقے کی کتاب ہے؟ اہل سنت کی ہے. لیکن یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں نا، اس بات سنیں، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ. نہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہمارے کتاب سے لے کے آؤ. اس کے جتنے اس کتاب کا مصنف کا نام ہے حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی. میری بات سنیں، میں آپ کی بات کے دوران بولا نہیں ہوں، میری بات سنیں. آپ نے بار بار بولا ہے، دیکھیں میں خاموش رہوں گا، لیکن آپ کو اصول مناظرہ پہ رہنا ہوگا.
آپ اپنی کتاب شروع نہ کریں بھائی یہاں پر. اس کے میں ابھی تک خاموش. یہاں پر جتنے حافظ ابن حجر کی حدیث یہاں پہ نہیں چلے گی. وہ سارے حافظ ابن حجر کون ہے؟ حافظ ابن حجر خود کیا ہے؟ چلے میں آپ کو دوسری جو بات کرنے لگا ہوں، اس کے جتنے سند کے حافظ ابن حجر کی حدیث نہیں چلے گی یہاں پہ. ان ہمارے کتاب سے لے کے آؤ نا. ان سب کی روایت کو آپ کے علماء نے بھی نقل انہی اسناد تو لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے نقل کرو. ہمارے علماء نے نقل کیا تو بسم اللہ دکھاؤ. بات یہ آپ کی آپ نے زندگی میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ سند یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، سند یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں. نہیں، سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو، سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو، حدیث بھی ہمارے کتاب سے پڑھو. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ سند ایک کتاب سے پڑھیں گے، حدیث دوسری کتاب سے پڑھیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ آپ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ سند ایک کتاب سے، حدیث دوسری کتاب سے. آپ دیکھیں، آپ جیسا حسن یاری صاحب نہ غلط بات نہ کریں. آپ جیسا مسخرہ بھی کسی نے، میں ادب کے پہلو میں بول رہا ہوں. یہ ادب ہے کوئی میں نے ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا. آپ قرآن کی آیت کے دلی صحابہ کرام کو وہاں پر کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ قرآن نے کہہ دیا، یا قرآن نے جب کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے. تو یہاں بھی بسم اللہ بسم اللہ. جو بھی حدیث آپ ہماری کتاب سے نقل کریں گے، سند بھی ہماری کتاب سے. یہ حدیث کے راوی کیا آپ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں؟ ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے بھائی. آپ کی کتابیں جھوٹ سے بری پڑی ہیں. اللہ سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، آپ نے جتنی شیعوں سے جھوٹ نسبت. ابھی آپ نے اپنے کتاب سے جو بات کہی نا، کتاب روضہ کافی سے، ہمارے سامنے آپ جھوٹ کہہ رہے تھے، ہمارے سامنے نہ عبارت سے اس کا صحیح پڑھ رہے تھے. آپ جو کتابوں میں روایت پیش، اچھا چلیں جی، آپ جو کتابوں میں روایت پیش کرتے ہیں اس کی سند لکھی رہی. ہم جو کتابیں آپ کے پیش کرتے ہیں، ہم کتاب یہاں پہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں، سند دکھاتے ہیں، مؤلف کون ہے، کس نے چھاپا ہے، کس سال میں چھپی ہے، کس سال میں چھپی ہے، ہمیشہ دکھاتے ہیں. یہ میرے پاس آپ کی کتاب، یہ میرے پاس کتاب ہے امام حسین، یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے. سید ابن طاؤس ہیں راوی لکھنے والے، غور سے دیکھ لیں اس کتاب کو. سید ابن طاؤس ہیں راوی لکھنے والے، امام حسین کی سیرت پر کتاب لکھی ہے. سامعین، یہ پوری کتاب میں آپ کسی جگہ پر دکھا دیں، میں آپ کے سامنے یہ تصویر پوری اس کی پیش کرنے لگا ہوں، کسی جگہ پر انہوں نے سند پیش نہیں کی ہے. آپ کتاب در منصور میں دیکھیں، در منصور میں ایک سند دکھاؤ مجھے. کتاب تفسیر در منصور ہے، ایک سند نہیں ہے. کتاب تفسیر ابن ابی حاتم ہے، ایک سند نہیں ہے. وہی بات آگئی، وہی بات، ٹھیک ہے نا، وہی بات آ گئی نا کہ جب آپ کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ وہ ہیں جس میں کوئی ابھی آپ نے کہا ہے کہ سند سے پیش کرتے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں پر سند نہیں لکھی ہے، تو اب بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ سند لکھی نہیں ہے، پر ختم بات. اگر ایسی کتاب ہے، یہ بتا رہا ہے، ایسی کتاب ہے جس کی سند نہیں ہے تو اس کو حجت کے طور پر نہیں پیش کر سکتے. ہم بھی ایسی کتاب آپ کے سامنے نہیں لاتے جس کی سند نہیں ہے. یہ جھوٹا ہے. چلیں آپ مان کے کہیں یہ جھوٹا عالم ہے، کہیں یہ ہمارا جھوٹا عالم ہے، کہیں بات کرنے دو، بات کرنے دو. یہ آپ کو پتا ہے شاگرد یہ نہایت بھائی، بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اب بھائی مجھے مجبور نہ کرو کہ میں آپ کو جاہل کہہ دوں اور آپ کو بیوقوف کہہ دوں. اس کا مطلب اگر کوئی مصنف سند نہیں لاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہے. سند لانا اور بات ہے، جھوٹا ہونا اور بات ہے. ان دونوں میں تلازم نہیں ہے. بہت سارے علماء ہیں کیا بھائی، بات کرنے دو ایک دفعہ، ایک منٹ بات کرنے دو. دیکھیں بہت سارے علماء اختصار کے لیے، آپ مجھے بات کرنے دیں. بہت سارے، آپ نے مجھے سوال کیا کہ کہہ دو جھوٹا نا، میں جواب دوں. بہت سارے علماء اختصار کے لیے کسی مسلط کے بنا پر وہ سند ذکر نہیں کرتا. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے. آپ کو وہ حدیث لانا ہوگا جو شیعوں کے نزدیک وہ صحیح ہے، سند کے ساتھ صحیح ہے، وہ حدیث لانا ہوگا. اگر اس کتاب میں، کتاب سید ابن طاؤس میں سند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعوں کے کسی بھی کتاب میں سند نہیں ہے. شیعوں کے وہ کتابیں جو شیعہ صحیح مانتے ہیں، جن کے اسانید ان سے آپ کو لانا ہوگا. میں نے آپ لوگوں کے آپ بھی بہت سارے کتابیں ہیں، سند کو نہیں مان رہے. بہت ساری کتابیں جن میں حدیث موجود ہے، سند نہیں ہے. کتابوں کو آپ نہیں مان رہے. چلیں میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اس سند کو نہیں مان رہے. کتابوں کے حوالے آپ دیتے وقت ہماری کتابوں کے حوالے اوکے بھائی ابھی جو ہے نا، ایک منٹ بھی آپ ان کتابوں کو برداشت نہیں کرتے. اب یہ کوئی نے جو پیش کی ہے، صحابہ اکرام اس کے مخاطب ہے، آپ نے تو سب کو مرتدین کہہ دیا. تو یہاں پر تو اللہ نے فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین میں ضرور انہیں خلیفہ بنائیں گے. یہ بتائیں، یہاں پر تو خلافت صدیق اکبر بھی ثابت ہو رہی ہے، خلافت فاروق اعظم بھی ثابت ہو رہی ہے. صحابہ اکرام کو خلیفہ اللہ نے جو بنایا، یہی تو ایمان والے، ان کا ایمان بھی ثابت ہو رہا ہے اسی آیت مبارکہ سے.
چلیں اس کا بھائی بتائیں یہ یہاں پر اچھا آپ بات کیا ابھی دیں؟ چپ کریں پھر آپ میرے بات کے بیچ میں نہ بولیں دیکھیں تو محترم ناظرین انہوں نے کہا پہلے اس حدیث کے متعلق میں نے نہیں کہا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ کافر ہوئے ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے میں نے آپ کہا نے سب کہا لوگ عبارت پڑھی ہے یہ آپ نے پلیز عبارت پڑھی ہے مکرے نہ پلیز آپ چپ نے کرو قرآن کی آیت کا مصداق بھی صحابہ کو کفر قرار دیا۔ بالکل 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 آپ سن لیں حدیث میں ہم نے کہا تھا کہ حدیث کی جو لفظ ہے کان الناس اہل ردت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا کہ لوگ پلٹ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حضرت سے عباس کافر ہو گئے تھے بھائی حضرت عباس اوکے کافر تھے اوکے بھائی صاحب آپ بات نہیں کرنے دیں گے نا ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ کافر نہیں تھے اب آپ سن لیں بھائی پلیز تو پھر آپ بھائی آپ سن کی لیں روایت غلط ہو گئی کہ وہ کافر نہیں تھے۔ نہیں آپ بات کرنے دیں گے نا تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں آپ بات کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا آپ ایک چیز کو نہیں سمجھ رہے اور دیکھیں اس طرح اگر دیکھیں میں بھی آپ کو وارننگ دیتا ہوں بھائی آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے اور اس طرح مجھے بار بار آواز اوپر کرنا پڑتا ہے اوکے خدا حافظ خدا حافظ تھینک یو سر تھینک یو سر تھینک یو سر اب میں اس طرح بات کروں گا کہ آپ کو پیچھے ہٹاؤں گا تاکہ آپ میری بات کو نہ کاٹ سکیں پھر میں آپ کو لا دوں گا جب میری بات ختم ہو دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ردت تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ نجس ہو گئے تھے بت پرست ہو گئے تھے انہوں نے مذہب چینج کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان لوگ پیچھے عربی زبان میں ارتداد کس کو بولتے ہیں ارتداد بولتے ہیں پیچھے ہٹنے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیچھے ہٹنے کو اس کے طرف پیٹ پھرنے کو اس کو ارتداد بولتے ہیں ارتداد ایک دفعہ اصل اسلام سے ہوتا ہے آدمی مسلمان ہے پھر وہ کیا بن جاتا ہے بت پرست ہو جاتا ہے یا وہ عیسائی بن جاتا ہے یا وہ کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے نستجیر باللہ جھوٹے تھے یہ ارتداد ہے اصل اسلام سے ایک دفعہ ارتداد ہے کہ وہ حقیقت کے راستے سے ایمان کے راستے سے پھر جاتا ہے لیکن وہ رہتا مسلمان ہی ہے کیونکہ نماز پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اصل اسلام کا انکار نہیں کر رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہوئے تھے اس طرح نہیں تھے کہ ان کا ارتداد یہ ہے کہ انہوں نے دین اپنا چینج کیا وہ کلمہ پڑھتے تھے نماز میں آتے تھے اور نماز کے قائل تھے قرآن کے قائل تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا راستہ بتایا تھا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا اس کی طرف انہوں نے پشت کیا تھا حقیقت میں یہ کفر ہے لیکن یہ وہ کفر ظاہری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے ان پہ کفار کے احکام جاری ہو جائیں اور وہ مرتد کہلائیں ٹھیک ہے نا تو ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے یہ اس بات کو نہیں سمجھتے آپ لوگ خود بھی ابھی آپ کے اپنے علماء کے پاس جائیں نا وہ اپنے بڑے مفتیوں کے پاس وہ کہیں گے فلاں فرقہ بدعتی ہے بدعتی جہنم جائیں گے لیکن وہ مسلمان ہیں وہ یہی کہیں گے آپ ان سے پوچھیں کہ مثلا فلاں فرقہ ہے ان کے عقائد یہ ہیں صوفیہ کے متعلق پوچھیں یا بریلویوں سے پوچھیں دیوبندیوں کے متعلق دیوبندیوں سے پوچھیں بریلویوں کے متعلق یا مثلا آپ کے جتنے فرقے ہیں اہل حدیث سے پوچھیں کہ یہ آپ کے سلفی حضرات ہیں ان کے متعلق پوچھیں شافعی کہ یہ ماتوریدی اور اشاعرہ کیسے لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ بدعتی ہیں یہ ایک مشرک ہیں لیکن یہ ہے مسلمان بدعتی ہیں مشرک ہیں کیونکہ اسماء و صفات کو نہیں مانتے لیکن یہ ہے ان پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے لیکن ان کو مشرک کہیں گے مثلا صوفی حضرات جو استغاثہ کرتے ہیں آپ چلے جائیں نا وہابیوں کے پاس وہ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہیں لیکن یہ مشرک ہیں تو یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو ارتداد کہہ رہے ہیں کہ مرتد ہوئے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ان لوگوں میں یہ بھئی کرسچن بن گیا تھا ابو بکر جو ہے وہ بت پرست بن گیا تھا نہیں اصل میں جنہوں نے کام کیا وہ کفر ہی کی طرح ہے یہ بدعت ہے یہ کفر ہی کی طرح یہ شرک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو نہ ماننا لیکن پھر بھی وہ مسلمان رہے اب آپ کا تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا اب انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس یہ لوگ عبداللہ ابن عباس اور عباس ابن عبد المطلب کا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جب تک پیغمبر زندہ تھے تو انہوں نے کب ہیلپ کیا عباس نے کب اس کا کیا کارنامہ ہے اسلام میں عباس ابن عبد المطلب کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے انہوں نے کون سا ہیلپ کیا عباس نے کوئی کتاب میں ملتا ہے ہاں حالانکہ اس کے اولاد کو بڑی حکومت ملی ہے عباس کے اگر فضائل ہوتے ہیں نا تو یہ مسلمانوں کی کتاب میں بڑے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اتباع کو اس کے اولاد کو اس کی ذریہ کو حکومت ملی ہے خلافت ملی ہے تو محدثین اس کے دل خوش کرنے کے لیے ان کے خلفاء کے دل خوش کرنے اور وہاں سے وظیفے لینے کے لیے بہت سارے احادیث بنا لیتے ہیں لیکن عباس کی کوئی نہیں ہے کوئی کارنامہ ہے ہی نہیں اسلام میں اگر اس عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا نہیں کیا تو کیا ہوا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے چچے تھے, انہوں نے پیغمبر کا کبھی ساتھ نہیں دیا. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا, صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا, بقیہ نے نہیں دیے. حمزہ نے بھی دیا چچاؤں میں سے, دوسروں نے نہیں دیا. اچھا اب یہ آتے ہیں, یہ کہتے ہیں اچھا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین, جس حدیث کو یہ دلیل کے طور پہ لے کے آئے تھے, حدیث کیا تھی؟ حدیث روضہ کافی کی حدیث تھی, ٹھیک ہے نا. کہ وہ کیا یہ لا رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کی, وہ ثابت ہوا کہ بیعت کی ہی نہیں, بیعت نہیں ہوئی, وہ بیعت ہے ہی باطل. تو الحمدللہ یہ حدیث جو ہے ان کی نقطہ نظر کو ثابت نہیں کر رہا, بلکہ ان کے برعکس اس حدیث میں ابو بکر کا کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کیوں وعد اس میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق, امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اس آیت کے مصداق ہیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مر جائیں تو یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے انہوں نے جواب دیا. اور بھائی یہ قرآن آیت نمبر 144 سورہ آل عمران میں, یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کون لوگ تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ احد میں نازل ہوئی ہے. مسیلمہ کذاب اور مانعین زکوٰۃ غزوہ احد میں نہیں تھے کہ آپ کہہ دیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے, مانعین زکوٰۃ مرتد ہو, ان کی بات ہے ہی نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ اس کا شان نزول دیکھیں تفسیر طبری میں, بقیہ میں اس کا شان نزول ہے غزوہ احد میں, جب صحابہ بھاگ گئے تھے غزوہ احد سے, اس وقت اس کی آیت کا نزول ہے. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کے مرتے وقت ہی یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیں احد کے سپاہیوں میں وہ کون تھے جو مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک اس آیت شریفہ کا تعلق ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کے متعلق ہے. تو اب ایک حدیث ہمیں دکھاؤ نا, اپنی کتاب ہی سے دکھاؤ. چلو ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں. کیا اس آیت کا شان نزول ابو بکر عمر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ آیا ابو بکر عمر کی خلافت کے لیے؟ یہ دیکھو میرے محترم ناظرین, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, من کس کے لیے ہوتا ہے؟ من کیا ہوتا ہے؟ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے. یہ کہتا ہے یہ صحابہ کے لیے, من سب لوگ جانتے ہیں, من تبعیض کے لیے. آپ میں سے وہ جو مومن اور صاحب عمل صالح ہیں, پتہ چلا کہ یہ سب مومن اور صاحب عمل صالح نہیں ہیں. تم قرآن پہ غور کرتے, تدبر کرتے, اس میں سے ابو بکر عمر کا ایمان نہیں ہے, ان کا عدم ایمان ہے, صحابہ کا عدم ایمان ہے. کیونکہ اگر یہ سب مومن ہوتے نا, سب مومن ہوتے, تو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے آپ میں سے بعض ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, نکتہ سمجھ رہے نا؟ آپ میں سے وہ جو صاحب ایمان صاحب عمل صالح ہیں, اللہ نے ان کو وعدہ دیا. یعنی یہ سب صاحب ایمان صاحب عمل صالح نہیں ہے. اگر یہ سب صاحب عمل صالح ہوتے, یہ غلط جملہ ہی غلط تھا. سن رہے ہیں نا مولوی صاحب؟ پھر فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ہم ان کو پوری زمین کا خلافت دیں گے جیسے کہ ہم نے ان سے پہلے خلفاء بنائے تھے. اللہ پہلے جو خلیفہ بنائے کون ہے؟ آدم. انی جاعل فی الارض خلیفہ, آدم علیہ السلام نص کے ساتھ خلیفہ بنا, منصوص ہو کے خلیفہ بنا. اللہ نے اس کو بولا ابو بکر پہ نص کہاں ہے؟ کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے پہلے کو ہم نے خلیفہ بنایا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت دی ہے. یا داؤد کیا ہے قرآن کی آیت میں غلط نہ پڑھوں تاکہ بعد میں لوگ اعتراض نہ کریں. داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, یا داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین پر. جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا, نمرود کو اللہ نے خلیفہ بنایا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے ابو بکر کی خلافت بغیر نص کی, نمرود کی خلافت بغیر نص. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور نمرود کی خلافت ایک جیسی ہے. اگر آپ کہتے ہیں ان کی خلافت اسی طرح جس طرح اللہ نے پہلے والوں کو خلافت دیا, تو پہلے والوں کی خلافت کس طرح نص کے ساتھ ہے؟ ابو بکر کی نص کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا, ابو بکر کی نص کہاں؟ اب جہاں تک وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, یہ سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. ہمارے پاس روایات بے شمار ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر اس سے مراد ابو بکر عمر ہے تو ان کے خلافت ان کو اسی طرح ملے گی جیسے پہلے والوں کو خلافت ملی تھی.
پہلے والوں کو خلافت نص کے ساتھ ملی تھی. ابو بکر عمر کی خلافت کی نص ہی نہیں, ان کی خلافت ہی بغیر نص کے غیر شرعی ہے. جب غیر شرعی ہے, خلافت ہی غیر شرعی ہے, وہ نہ ان کی ایمان ہے نہ عمل صالح, پتہ ہی چلا کہ وہ بدعتی ہیں. اچھا, اب صحابہ بدعتی ہیں میرے محترم ناظرین. صحابہ مرتد ہو جائیں گے نا, یہ اس سے تعجب کر رہے ہیں کہ صحابہ کیسے مرتد ہو جائیں گے, صحابہ کیسے مرتد ہو جائیں گے. تو میں آپ کو ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ بھائی ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین البخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, سند 2001 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب التفسیر ہے, صفحہ نمبر 818 میں حدیث کا اس آیہ کا شرح ہے, آیہ کی تفسیر. وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. بلے رسول پاک عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے, پھر فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا, اس کے بعد میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے, جہنم کی طرف لے کے لائے جائیں گے. فَأَقُلْ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِ, میں تو کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابے ہیں, میرے صحابے ہیں. تو کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ, وہ اللہ کی جانب سے خطاب آئے گا کہ یہ آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کے صحابہ نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم, یہ آپ کے صحابے آپ کے وفات پاتے ہی یہ مرتد تھے. آئے 6625 نمبر حدیث بخاری میں, یہ صحابے آپ کے وفات پاتے ہی مرتد ہو گئے, دین سے خارج ہو گئے, اور یہ اس لیے جہنم لے جا رہے ہیں. اور ان کی ارتداد کس لیے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. اور دین میں کس صحابہ نے بدعت داخل, وہی جو خلیفہ ہوگا. عام صحابی تو دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتا. جو امام ہوتا ہے, پیشوا ہوتا ہے, جو فتوی دیتا ہے, جو حکم چلاتا ہے, جس کے لوگ اطاعت کرتے ہیں, اس کی اتھارٹی ہوتا ہے کہ نہ دین میں بدعت داخل کر سکے نا. تو پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ کے خلیفے کا ارتداد نہ صرف کتاب کافی سے بلکہ کتاب قرآن سے اور بخاری سے بھی ہم نے ثابت کر دیا. اب آپ بات کریں میرے بھائی, اس لیے میں نے آپ کو پیچھے لے کے گیا تھا کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے. جی ٹھیک ہے. اب آپ نے میری بات کو توجہ سے سننا ہے. انہوں نے یہ بات شروع میں کی ہے ناظرین کے عبداللہ ابن عباس کو, یعنی عباس کا کردار کیا ہے تاریخ میں. اچھا یہ بتائیں اس وقت, میں اب آپ کو صرف یہ ہاں یا نہ میں جواب سننا چاہتا ہوں, امام حسن کی عمر کیا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت؟ ان کی عمر شریف 7 سال کے لگ بھگ, 7-8 سال کے 7 سال کے لگ بھگ تھی. ٹھیک ہے, 7-8 سال کے لگ بھگ. اور عبداللہ ابن عباس کی 14 سال. فضل بن عباس فضل کا نہیں معلوم. عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت چھوٹا سا نوجوان تھا. وہ فضل اس سے بھی, فضل کا نہیں, فضل اس سے پڑا ہوا ہوگا, نہیں معلوم, فضل کا مجھے نہیں معلوم. بڑے تھے, ان کی عمر 18-19 کے قریب ہے. فضل بڑا تھا. دوسرا آپ نے کہا ہے, دوسرا آپ نے کہا ہے کہ اپنی کسی یعنی یہ صحابہ تو آپ کے نزدیک اسلام میں نہیں نا. اور دوسرا ان کا جھوٹ دیکھیں کہ ارتداد سے مراد جو ہے, کہ انہوں نے کہا ارتداد سے مراد ہوتا ہے کہ بدعتی ہونا. انہیں یہ فرق نہیں معلوم کہ مرتد اور بدعتی کا حکم ایک جیسا نہیں ہے. ہمارے مفسرین نے لکھا ہے, صاحب روح البیان نے جلد نمبر 2 میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مرتد جو شخص ہوتا ہے وہ بدعتی نہیں ہوتا, بلکہ مرتد ممانا مشرک ہوتا ہے, اور بدعتی شرک میں اس میں دونوں میں فرق ہے. مرتد وہ ہے جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے, اس کی جتنی عبادات پیچھے کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری خارج ہو جاتی ہیں, وہ ساری عبادات رد ہو جاتی ہیں. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتد کا معنی آپ نے پہلے غلط کیا. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ مرتد ہو گئے تھے لیکن بعد میں وہ سارے پکے مسلمان تھے, مسلمان پھر بھی تھے. آپ نے یاد رکھنے, ریکارڈنگ میں موجود ہے, مسلمان پھر بھی تھے. تو جب وہ مسلمان تھے تو آپ کے ہی جملوں کے مطابق تو پھر وہ مسلمان بھی ہو اور کافر بھی ہو. کیا ایسا ممکن ہے سامعین کہ ایک شخص مسلمان بھی ہے ساتھ وہ کافر بھی ہے, مرتد بھی ہے وہ ساتھ کافر بھی ہے؟ بتا دوں, دوسرا انہوں نے کہا اپنی کتاب سے جواب لو گے, ابھی جواب دے دوں. نہیں, اب آپ سنیں, مجھے سنیں پہلے, آپ مجھے سنیں. حضرت عمر انہوں نے کہا کہ اپنی کتاب سے دکھائیں کہ اس خلافت ثلاثہ کے برحق ہونے پر اپنی کتاب سے کوئی روایت دکھائیں. سنیں,
نہیں میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ یہ آپ نہیں، آپ نے کہا اپنی کتاب سے، آپ نے کہا اس کے نہیں میرا سوال، میں سوال دوبارہ مجھے پلیز اپنی کتاب سے دکھائیں. نہیں پلیز میرا سوال سن لو، پلیز میرا سوال سن لو. سوال یہ تھا کہ وعد اللہ الذی، پلیز سن لو، پلیز سن لو، سوال دوبارہ سن لو. الذین آمنوا منکم کا معنی آپ نے پوچھا ہے اپنی کتاب سے، اس کے معنی میں نے کہا کہ اپنی کتاب سے، عمر ہے، اپنی کتاب سے حدیث دکھاؤ کہ پلیز سوال سن لو، سوال سن لو پھر جواب دے دینا. دوبارہ سوال سنو حدیث ہاں جی چلیں اور سوال سن لو بھائی. سوال یہ تھا، آپ کہتے ہیں اس کا شان نزول ابو بکر عمر ہے. ہم نے کہا کہ اپنی کتاب سے، میرے جملے اچھی طرح سے یاد رکھو، میرے جملے میں جو قیود ہیں وہ اہم ہیں. اپنی کتاب سے، اپنی حدیث سے دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد ابو بکر عمر ہے. بسم اللہ، اپنی کتاب سے دکھاؤ. جی یہ بخاری شریف میں روایت ہے. اب میں یہ پڑھوں گا تو انہوں نے کہنا میں تو صحابی کو مانتا ہی نہیں. یہ صحیح بخاری رقم حدیث 3700 حضرت عمر بن خطاب. کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ بخاری میں کون سی کتاب ہے؟ صحیح البخاری، بخاری حدیث ہے. کو بخاری میں کتابیں ہیں بھائی، کون سی کتاب ہے؟ باب، کتاب کا نام، باب کا نام بتاؤ بھائی. اسی آیت کے شان نزول میں، اسی آیت کے شان نزول میں او بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم، حدیث نمبر 3700. ہمارے ہاں یہ نہیں بنتا نا، اسی لیے کتاب ہمارے ہاں یہ بنتا ہے قضیۃ البیع والاتفاق علی عثمان. 3700 والی حدیث یہ ہمارے ہاں نمبرنگ اس کے مخالف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کتاب کا نام بتاؤ نا بھائی. بخاری میں کتاب التفسیر ہے، اس کا باب بتاؤ کہ کون سی، کس باب میں، کس چیپٹر میں؟ تفسیر ہے، کتاب التفسیر میں، کتاب التفسیر میں کون سی باب ہے بھائی؟ کتاب التفسیر میں کون سی باب ہے؟ اسی آیت کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے. رسول کا قول ہمیں چاہیے. ہم نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لکھا. حضرت کا فرمان آپ حجت نہیں مانتے نا، آپ کو تو وہ ٹھیک ہے جی، آپ نہیں اس کو مانتے. انہوں نے مراد علی اور اس سے مراد حضرت عثمان، ابو بکر صدیق صحابہ سے لیے. آیا روایت پڑھو، روایت پڑھو. اس کے بعد انہوں نے، یہ میرے سامنے روایت ہے، یہ ہے روایت، یہ دیکھ لیں غور سے. اس وقت میں جو پیش کر رہا ہوں یہ میں اپنی کتاب ہے، یہ بھائی بخاری میں یہ وعد اللہ الذین آمنوا، یہ کس باب میں ہے بھائی؟ مجھے نہیں مل رہا بخاری میں یہ باب. آپ مجھے بتاؤ نا. میں جو پڑھ رہا ہوں یہ تبیان القرآن سے پڑھ رہا ہوں. آپ بخاری سے پڑھ رہے ہیں تبیان؟ یہ کیا فراڈ ہے بھائی؟ کیوں فراڈ کر رہے تھے کہ میں بخاری سے پڑھوں؟ نہیں بخاری والے کا حوالہ، بخاری کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، بخاری کا حوالہ انہوں نے دیا. میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں. آپ کیوں فراڈ کر رہے تھے کہ بخاری ہے میں سے پڑھ رہا ہوں؟ کیوں فراڈ کر رہے تھے اس طرح؟ یہ میں طبیان القرآن سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کو حوالہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بخاری کے کس، اسی لیے جواب نہیں دے رہا تھا کہ بخاری کے کس کتاب میں. بخاری کے اس طرح باب نہیں ہے بخاری میں وعد اللہ الذین آمنوا، یہ بخاری میں یہ باب نہیں ہے. مجھے یہ باب اگر ہے تو مجھے نہیں مل رہا اس طرح کا باب. تو مجھے بتاؤ نا، اپنی کتاب سے اس کو کوٹ نہیں کرنا آتا. فراڈی آدمی کہہ رہا میں ابھی دیکھ، ابھی اس نے فراڈ کیا نا کہ یہ بخاری میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں. نہیں، آپ نے اس آیت پہلے یہ بخاری ہے. آپ نے کہا میں آپ نے کہا بخاری، آپ نے جھوٹ بولا ہے. بخاری دیکھو یہ حدیث 3700، یہ حدیث نمبر 3700 میں کھول کے دیتا ہوں. حوالہ میں آپ کو اس کا دے رہا ہوں، بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ اس کو غور سے سنیں نا پہلے. دوسرا آپ نے جو لفظ بولے نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی بخاری میں یہ نہیں ہے کہ یہ آئے ابو بکر، یہ آپ کے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آئے ابو بکر عمر کے لیے. یہ حضرت عمر کا فرمان ہے. حضرت عمر نے دکھاؤ بخاری جو ہے وہ حضرت علی، دکھاؤ وہ دکھاؤ ہمیں. عمر کا قول اور ہے، پیغمبر کا قول اور ہے. عمر کا قول آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بس یہی بات ہے جو میں دلیل پیش کروں گا. آپ نے کہا اپنی کتاب سے، قرآن پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے. قرآن احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، ابو بکر عمر پہ نازل ہوئی. جس شخص کے اسلام پہ اقتداء باللہ من بعد ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد عمر اور ابو بکر کی اقتداء، وہ بھی جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، وہ بھائی وہ آپ کی جھوٹی حدیث ہے، اس کی آپ کی جھوٹی حدیث ہے. یہ کتاب ہے بخاری، یہ کتاب حدیث 3700 ہے بھائی. یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا تھا. یہ قصۃ البیع و اتفاق علی عثمان ہے.
تم دکھاؤ نا کہ پیغمبر نے کہا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یا ابو بکر عمر کے لیے آپ نے حوالہ آپ کا دین ابھی دیکھ بھی لیا اور مولوی صاحب دیکھیں، اللہ پہ جھوٹ، نبی پہ جھوٹ، قرآن پہ جھوٹ، سب کے سامنے جھوٹ، بخاری پہ جھوٹ، شیعوں پہ جھوٹ، تمہارا کام ہی جھوٹ بولنا۔ آیت کا معنی غلط کیا ہے، آپ نے قرآن کی آیت کا یہ معنی پہلے غلط کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم کا، منکم سے آپ نے کہا یہاں پر مخاطب جو ہے اہل بیت ہیں، کون سے اہل بیت مراد ہیں یہاں پر؟ یہ دیکھیں ناظرین کہ اہل بیت اگر مراد ہے تو وہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود ہیں اور خلافت کے لیے یہ کہتے ہیں ان سے مخاطب ہوا، تو منکم کا معنی تو جمع کے لیے آ رہا ہے، تو خلافت میں اور کس کس کو شامل کرنا تھا آپ نے اہل بیت میں؟ یہ بتائیں مجھے، حضرت علی کے علاوہ سب پورے 12 امام، ائمہ اطہار علیہم السلام۔ یہ منکم حاضر کے لیے ہے، غیب کے لیے نہیں ضمیر ہے، منکم حاضر کے لیے ہے، حاضر کے لیے۔ یہ دیکھیں ان کا جھوٹ، دیکھیں ان کا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم الصیام، ایک منٹ صرف صحابہ پہ واجب ہے۔ علیکم الصیام سے مراد وہ مخاطب صحابہ تھے، ٹھیک ہے، ہم واجب، ہم پہ روزہ واجب نہیں ہے، مخاطب صحابہ تھے، ہم پہ واجب نہیں صحابہ تھے، اور آپ تو شیعوں پر تو روزہ ویسے نہیں ہے، شیعوں پر نہ تو کوئی نماز او بھائی ہے ہی نہیں، ان پر کچھ بھی آپ پہ بھی نہیں ہے نا، صرف صحابہ پہ واجب ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نص کے آپ انکاری ہیں، تو آپ پر روزہ کون سا؟ منکم سے مراد اور ہیں، یہاں پر مخاطب صحابہ ہیں۔ آپ نے پہلا جھوٹ یہ بولا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اہل بیت ہیں، حالانکہ اس سے مراد اہل بیت نہیں ہے، منکم جمع کے لیے ضمیر آ رہی ہے، واحد کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ تو اہل بیت کس نے کہا ایک آدمی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ایک آدمی ہے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں 12 امام 12 امام 12 امام، 12 امام اس وقت موجود تھے، 12 امام موجود تھے، جی ہاں موجود تھے، جی ہاں موجود تھے، جی ہاں موجود تھے، ہمارے احادیث۔ صادق موجود تھے، ابھی سن لو، جواب سن لو، پھر میں بات نہ کاٹو، موجود تھے، ابھی سن لے، ابھی سن لے، ابھی سن لے، سن لے، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سن لو، میری بات نہ کاٹو۔ امیر المومنین علیہ السلام موجود، امام حسن علیہ السلام موجود، امام حسین علیہ السلام موجود، حضرت امام زین العابدین۔ امام کی تو عمر ہی 7 سال ہے، نہ یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، 7 سال کا بچہ خلافت کا حقدار ہی ہوتا، اللہ اس کو وعدہ نہیں دے سکتا، خلیفہ کے لیے ضروری ہے۔ پلیز نہ آپ کی کتابوں میں، نہ اپنی کتابوں کے اصول کے مطابق جائیں، بس ٹھیک ہے بھائی، تم 5 منٹ بات کرو، اس کے بعد خدا حافظ آپ سے۔ عاقل اور بالغ ہونا، خلیفے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا عیسیٰ ابن مریم انی عبد اللہ، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا۔ وہ ضروری نہیں ہوتی، اللہ کی خلافت کے لیے بلوغ شرط نہیں ہوتا۔ یہ بھائی آدمی فریز ہو گیا، الحمدللہ آدمی فریز ہے بھائی، الحمدللہ جان چھڑ گئی، اس کا کال ہی فریز ہو گیا۔ تو میرے محترم ناظرین کی کال فریز ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو اگر آپ سرچ کریں کپ کپی کے عنوان سے، میں آپ کو انگلش میں لکھ دوں، کپ کپی ادھر لگا دیں تو ادھر یہاں پہ آ جائے گا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر، ادھر میں نے تفصیل کے ساتھ استدلال کیا ہوا ہے، 3-4 مناظرات آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، اور کہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے، ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے۔ یہ اگر یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کے لیے تو ایک حدیث اپنی کتاب سے لے کے آئے، ایک ضعیف حدیث لے کے آئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کا یہ جملہ کہ ارتداد میں اور بدعتی ہونے میں فرق ہوتا ہے، بھائی میں اس کا جواب ان کو سمجھ نہیں ہے، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپدار احیاء التراث العربی، دیکھیں اس کا جواب لے لو آپ لوگ۔ کتاب البخاری، چاپدار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 818، حدیث نمبر 4625۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ روز قیامت میرے امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے، ان کو ذات شمال جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، یعنی بائیں طرف جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابی ہیں، میرے قریبی صحابی ہیں۔
کیونکہ تصغیر کا صیغہ جو ہوتا ہے نا وہ قرب بتانے کے لیے اور نزدیکی بتانے کیونکہ وہ ایک طرح سے پیار ظاہر کرنے کے لیے. تو دنیا میں میرے بہت سب قریبی صحابی تھے. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک, تجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. پھر اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم, کہ یہ لوگ ہمیشہ آپ کے مرتے ہی, آپ کی وفات کے فوراً بعد یہ مرتد بنے تھے, مرتد ہو گئے تھے. تو میرے محترم ناظرین, یہ ان کا ارتداد کیا ہے؟ ان کا ارتداد خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا تدری ما احدثوا بعدک, کہ یہ دین میں بدعتیں داخل کریں گے. ان کا ارتداد کیا ہوگا؟ بدعت کی وجہ سے ہوگا. ان کا ارتداد اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ مذہب چینج کریں گے, یہ دین چینج کریں گے. ان کا ارتداد ہی اسی بات پہ ہوگا کہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے. اب دین میں جنہوں نے بدعت داخل کیا, فریقین کوئی بھی اس کو کافر نہیں کہتا. صحابہ میں سے جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے, نہ شیعہ ان کو کافر کہتے ہیں, یعنی کفر یہ کہ مثلا بالکل ان پہ کفر کے احکام جاری ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں بدعتیاں, بہت سارے فرقے بدعتی ہیں. شیعہ مثلا ان کو بدعتی سمجھتا ہے, جماعت عمریہ ان کو بدعتی سمجھتے ہیں, لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے. بدعتی ہم کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں رہیں گے, لیکن نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے, یہ کافر ہیں. تو یہ جو ان کو جہنم لے کے لیا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کی جو ارتداد ہے, ارتداد کس وجہ سے ہے؟ ارتداد بدعات کی وجہ سے. میں آپ کی خدمت میں اسی حدیث کا ترجمہ اردو میں اگر پیش, ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو کتاب سے ترجمہ بھی دکھاؤں, بات واضح ہے. تو ان کی کال ابھی تک فریز ہے میرے محترم ناظرین, ملاحظہ فرمائیں, ان کی کال جو ہے نا ابھی تک فریز ہے, یہ واپس نہیں آیا. یا اپنے علامہ صاحب جو ہیں ابھی تک تشریف واپس نہیں لائے.